السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بخاری شریف کے درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باب ما یتقی من فتنۃ المال یعنی کہ مال کے فتنے سے ڈرتے رہنے کا بیان، یہ انشاءاللہ تعالی اس باب کی حدیثیں ہم دیکھیں گے۔ اس باب کی حدیث نمبر ہے 6437۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی محمد، کہ ہم سے بیان کیا محمد نے۔ محمد یعنی محمد بن سلام الفرج السلمی، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور انہوں نے بخارا کے اندر یہ اقامت اختیار کی۔ پیدائش ان کی 162 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وفات ان کی 225 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ یہ ثقہ راوی ہیں، تمام محدثین نے ان کو ثقہ راوی قرار دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنا مخلد، ہم سے بیان کیا مخلد نے، مخلد بن یزید القرشی، کنیت ابو یحییٰ ہے، اور حران کے اندر انہوں نے اقامت اختیار کی، 193 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور علماء نے فرمایا، یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، امام رازی نے ان کو صدوق قرار دیا ہے، اور تمام محدثین نے، امام ابو داود نے اور دوسرے امام ساجی، ان سب لوگوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اخبرنا ابن جریج، ہم سے بیان کیا ابن جریج نے۔ تو ابن جریج کا نام عبد الملک بن عبدالعزیز ہے۔ کل کے درس میں ابن جریج کے بارے میں مکمل طور پر بیان آ چکا ہے کہ ابن جریج کون ہے، اور ان کے بارے میں تمام چیزیں بیان کی جا چکی ہے۔ 80 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، وفات 150 ہجری کے اندر۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی جو پیدائش ہے اور ان کی وفات کا جو سال ہے وہ ٹھیک وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سمیت عطاء یقول، عطاء بن ابی رباح کے بارے میں بھی کل ہم نے بیان کر دیا تھا مکمل طور پر۔ تیسرے طبقے کے راوی ہیں، عطاء سے شہرت پائی ہے انہوں نے، 27 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی ہے، 114 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ابن ابی لیلہ کے مطابق ان کی عمر تھی 100 سال۔ تو ان کے بارے میں مکمل طور پر بیان ہو چکا ہے کہ یہ مکہ کے اندر اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے عالم تھے، یہاں تک کہ جو امیہ کا ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، وہ بھی ان کے پاس آیا کرتا تھا اور وہ ان سے مسئلے دریافت کرتا تھا، سوالات کرتا تھا، اور ان کی عزت اور ان کا اکرام بہت زیادہ وہ کرتا تھا بادشاہ، جس سے وہاں کے اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان آ چکا ہے۔ پیدائش ان کی ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے، شیب بنی ہاشم میں، اور ان کی وفات کے بارے میں متعدد اقوال ہے، جن میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی وفات 67 ہجری میں ہوئی ہے، طائف کے اندر وفات ہوئی ہے۔ ترجمان القرآن، حبر الامہ، بحر الامہ، یہ سب ان کا لقب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ صغار صحابہ میں ہے، مکثرین میں ہے، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والوں میں ہے، صغار صحابہ میں ہے، چھوٹے صحابہ میں ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 13 سال ہوگی، لیکن انہوں نے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو انہوں نے خود سماعت بھی کی ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس لو ان لابن آدم مثل واد مالا، اگر انسان کے پاس مال، چاہے آپ بھیڑ کہے، بکری کہے، یا پھر آج کے حساب سے جو شہروں کے اندر جو مال ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، اس کی پوری وادی بھی ہو، لأحب ان لہ الیہ مثلہ، تو چاہے گا کہ اسے ویسی ہی ایک اور مل جائے، یعنی ایک وادی بھری ہوئی ہو پھر بھی وہ چاہے گا کہ اسے ایک اور مل جائے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور اللہ انسان کی آنکھ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اس سے پہلے جو حدیث بیان ہوئی تھی اسی معنی کی سیم بالکل حدیث تھی، بس سند الگ تھی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی آنکھ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو بات بالکل ایک ہی ہے، بس تعبیر بدل دی گئی ہے، الگ الگ تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم حقیقی معنی میں مراد لیں تو جس طرح سے انسان مٹی کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، تو اس کے منہ میں مٹی بھرتی ہے، اس کی آنکھ میں مٹی بھرتی ہے، تب جا کر اس کی جو وہ ہے لالچ، وہ حرص، وہ ختم ہوتی ہے۔ تو معنی وہی ہے، تعبیر الگ الگ ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، کہ اللہ کے حضور توبہ جو کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا بھی حریص و لالچی ہو، انسان جو ہے، انسان کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر مال کی محبت ڈالی گئی ہے، بالکل صحیح ہے، انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی، اس کی فطرت میں ہے یہ چیز، لیکن اللہ کی توفیق سے ہی وہ اس حرص سے، اس لالچ سے بچ سکتا ہے، اور جب وہ اس حرص سے، اس لالچ سے بچا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچائے گا اپنی توفیق سے، اپنے تائید سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اکرام اور اپنی نوازش سے اللہ ہی بچائے گا، لیکن انسان کو اگر اللہ نے بچا لیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے انسان لالچی ہو یا حریص ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ فَسَمِعْتُ ابن الزبیر يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنبَرِ، کیونکہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر، مکہ کے اندر ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب آپ اس کو سمجھیے کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو ان لابن آدم مثل واد مالا لا حب ان له الیہ مثلہ ولا یملأ عین ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، تو اس معنی کی حدیثیں اور بھی ہیں، اور اس سب حدیثوں کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں مکمل طور پر خبر نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، پہلے بہتر ہوگا ہم حدیثیں ساری دیکھ لیتے ہیں جو اس معنی کی ہے، تب اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھ جائیں گے، اور آخر میں خود جو امام بخاری رحمہ اللہ نے 6440 نمبر کی حدیث پیش کی ہے اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پہلے آئیے حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب آگے کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو نعیم نے، ان کا نام فضل بن دکین ہے، کنیت ابو نعیم ہے، کوفہ میں اقامت اختیار کی، 130 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، 218 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ثقہ راوی ہیں، بہت جلیل القدر محدث ہے فضل بن دکین۔ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیل، ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن سلیمان مدینہ کے اندر اور کوفہ کے اندر اقامت اختیار کی، 66 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، 171 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ثقہ راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا عن عباس بن سہل بن سعد، یہ بیان کرتے ہیں عباس بن سہل بن سعد سے، تو یہ عباس بن سہل بن سعد جو ہے یہ انصاری ہے، اقامت مدینہ کے اندر اختیار کی ہے، اور ان کی پیدائش ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بالکل ابتدا میں، اور ان کی وفات 90 ہجری یا 120 ہجری، اس طرح کے اقوال کئی مذکور ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا ذکر اپنی کتاب الثقات کے اندر تابعین کی فہرست میں کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یعنی عباس بن سہل بن سعد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہے۔ ابن سعد نے فرمایا ان کے بارے میں کان ثقہ، یہ ثقہ ہے، ولیس بکثیر الحدیث، لیکن زیادہ حدیث بیان انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ عباس بن سہل بن سعد فرماتے ہیں سمیعت ابن الزبیر، میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر مکہ کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا۔ عبداللہ ابن زبیر بن عوام بن خویلد کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے، کنیت ابو بکر ہے ان کی، ابو خبیب بھی ان کی کنیت ہے، اور قریشی ان کا نسب ہے، مدینہ میں اقامت اختیار کی، 1 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی وفات 72 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وفات مکہ کے اندر ہی ہوئی ہے، اور پیدائش ان کی مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو ان کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات، اپنی کتاب التاریخ کے اندر صحابہ کی فہرست میں کیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے کاشف میں لکھا ہے امیر المؤمنین، کہ یہ اپنے زمانے میں مومنوں کے امیر تھے، یہ مومنوں کے امیر رہ چکے ہیں، اور یہ بہادری کے اندر بالکل ہی آخری انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، یعنی بہادری میں بہت ہی زبردست تھے، غایتاً فی العبادہ، عبادت کے اندر بھی بہت زبردست شخصیت تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سن 64 ہجری میں انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور جب حجاج نے خانہ کعبہ کا سن 73 ہجری میں محاصرہ کیا تو اس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام میں یہ بھی لکھا ہے اول مولود فی الاسلام بالمدینہ المنورہ، کہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کے یا مسلمانوں کا سب سے پہلا بچہ یا مہاجروں کا سب سے پہلا بچہ مسلمانوں مدینہ کے اندر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی ماں حضرت اسما ہے، لہو صحبہ و روایہ،
اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو صحبت حاصل رہی ہے، انہوں نے حدیثیں بھی بیان کی ہے۔ وہ شہید وقعۃ الیرموک، اور جنگ یرموک میں یہ شریک بھی رہے ہیں، اور جنگ قسطنطنیہ اور مغرب کی لڑائیوں میں بھی یہ شریک رہے ہیں۔ وَلَهُ مواقف مشہودہ وَكَانَ فارس قریش فی زمانہ، اور اپنے زمانے میں یہ قریش کے شہسوار تھے۔ بُعِثَ بالخلافہ فی سنۃ 64 سن 64 ہجری میں خلافت کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی گئی، یہ خلیفہ بھی بنائے گئے، اور حجاز پر انہوں نے، حجاز، یمن، مصر اور عراق، خراسان اور شام کے اکثر حصے پر انہوں نے حکومت بھی کی ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی جب وفات ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے وَلَوْ 8 سنین و4 اشہر، تو یہ 8 سال 4 مہینے کے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال 4 مہینے کی تھی۔ یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام کے اندر لکھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عباس بن سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، مکہ کے اندر اپنے خطبے میں وہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو ان ابن آدم اوتی وادیا ملئا من ذهب، کہ اگر ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو ایک ایسی وادی دے دی جائے جو سونے سے بھری ہوئی ہو، احب الیہ ثانیا، تو وہ دوسری وادی کو تلاش کرے گا، ولو اعطی ثانیا، اور دوسری وادی بھی سونے سے بھری ہوئی مل جائے، احب الیہ ثالثا، تو وہ تیسری وادی کو چاہے گا، تیسری وادی کو طلب کرے گا، ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو کہ توبہ کرتا ہے۔ اور یہ آگے کی حدیث ہے، آگے کی حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، ان کی کنیت ابو القاسم ہے اور شہرت ویسی سے پائی ہے، 10ویں طبقے کے اندر آتے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی صدوق، ان کو صدوق کہا ہے، اور امام ذہبی نے السیر کے اندر ان کو کہا الامام الحجہ ثقہ، کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم بن سعد، ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم، ابو اسحاق کنیت ہے، اور 108 ہجری میں پیدائش ہوئی، 182 ہجری میں وفات ہوئی ہے، ثقہ راوی ہیں، تو محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا صالح بن کیسان المدنی، ابو محمد کنیت ہے، اور وفات 130 ہجری کے اندر ہوئی ہے، مدینہ کے اندر اقامت اختیار کی ہے انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عن ابن شہاب، یہ بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے، ابن شہاب کا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور زہری قریشی نسب ہے، شہرت زہری سے انہوں نے پائی ہے، شام اور مدینہ کے اندر اقامت اختیار کی، 50 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی ہے، 125 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، شام کے اندر ہی وفات ہوئی ہے۔ یہ مدونین میں شمار ہوتے ہیں حدیث کے۔ ایک کہتے ہیں کہ اخبرنی انس بن مالک، مجھ سے بیان کیا انس بن مالک بن نضر نے۔ حضرت انس بن مالک کا لقب ذو الاذنین ہے، اور کنیت ابو حمزہ ہے، انصاری نسب ہے، 90 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بعض لوگوں نے 93 ہجری میں بیان کیا ہے، مدینہ اور بصرہ کے اندر اقامت اختیار کی، اور پیدائش مدینہ کے اندر ہی ہوئی ہے۔ ان کی ماں جو ہے ام سلیم بنت ملحان، ان کے بارے میں پہلے بیان آ چکا ہے، یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديا وليملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب، تو یہ بھی اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے جو بیان کیا جا چکا ہے اس سے پہلے۔ اب آئیے اس سے آگے والی حدیث آپ دیکھ لیجیے، جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی پوری طرح سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وقال لنا ابو الولید، کہ ہم سے بیان کیا ابو الولید نے۔ ابو الولید جو ہے ہشام بن عبد الملک، کنیت ابو الولید ہے، اور الطیالسی ان کا نسب ہے، ابو الولید الطیالسی سے ہی انہوں نے شہرت پائی ہے، اور 133 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، 227 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ ثقہ راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا۔ حماد بن سلمہ بن دینار، ابو سلمہ کنیت ہے، بصرہ میں اقامت اختیار کی، 167 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عن ثابت، ہم سے بیان کیا ثابت بن اسلم بنانی، ابو محمد کنیت ہے، اور ثابت البنانی، یہ ان کی شہرت، انہوں نے شہرت پائی ہے اس سے، 41 ہجری کے اندر تقریباً ان کی پیدائش ہوئی ہے، 123 ہجری میں ان کی وفات۔ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ کہ حضرت انس عن ابی، حضرت ابی بن کعب
جن کی کنیت ابو المنذر ہے، انصاری، اور ان کا نسب ہے سید القراء، ان کی سے انہوں نے شہرت پائی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مدینہ کے اندر اقامت اختیار کی، وفات 19 ہجری یا 20 ہجری، بعض لوگوں نے 30 ہجری بھی بیان کیا ہے، مدینہ کے اندر ہی وفات ہوئی ہے۔ اور ان کے بارے میں کئی واقعات ان کے بہت مشہور ہیں، خاص طور سے غزوہ تبوک والا واقعہ ان کا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار فرمایا بھی تھا کہ ابی بن کعب قرآن پڑھو میرے سامنے، تو یہ غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں۔ اور امام واقدی نے فرمایا کہ شہید ابی بدرن واحد والخندق والمشاہد کلها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں غزوہ تبوک کے علاوہ۔ کان اصحاب القضاء من الصحابہ ستہ فذکرہ فیہم، کہ یہ قاضی تھے اپنے زمانے کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید ولد آدم اقرأ امتی ابی بن کعب، کہ میری امت میں سب سے بڑے قاری یا سب سے زیادہ پڑھنے والے، قرآن کی قراءت سب سے اچھا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو دعا کی تھی، ابی بن کعب کے لیے دعا کی تھی، تو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی امرنی ان اقرأ علیک قال اللہ سمانی لک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی امرنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک، کہ میں تیرے سامنے پڑھوں، قال اللہ سمانی لک، تو یہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال اللہ سمّا لک، ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ قال فجعل ابی یبکی، تو حضرت ابی رونے لگے۔ یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ تو حضرت ابی فرماتے ہیں کنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت، کہ ہم اس حدیث کے ٹکڑے کو قرآن کی آیت ہی سمجھتے تھے جب تک یہ آیت نہیں اتری الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کے اترنے کے بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، کیونکہ معنی بالکل ایک ہی ہے دونوں کے، یعنی کہ انسان کی لالچ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو موت تک اس کی لالچ ختم نہیں ہو سکتی، اور جو الہاکم التکاثر ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جب تک تم موت یا قبر کی زیارت نہ کرو، قبر تک جب تک تم پہنچ نہیں جاؤ گے، تب تک تمہیں کثرت یا ایک دوسرے سے بڑھنے کے کمپٹیشن نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، غافل کر کے رکھ دیا ہے دنیا سے، آخرت سے۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث قرآن کی ہی آیت ہے، کیونکہ اس کے معنی اور الہاکم التکاثر کے معنی بالکل ایک ہے، لیکن جب یہ الہاکم التکاثر والی آیت یا سورہ اتری تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ حدیث نہیں بلکہ یہ آیت نہیں قرآن کی، بلکہ یہ حدیث ہے۔